بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فریڈم اکیڈمی کے آن لائن کلاسز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ بچوں، میں آپ کی ٹیچر مس ناہبہ ہوں اور آج میں جماعت چہارم کے طالب علموں کو مضمون اردو پڑھاؤں گی۔ آپ کی نگار اردو کی کتاب میں سے صفحہ نمبر 103 پر موجود سبق تحریک پاکستان کی نامور شخصیات آج میں آپ کو پڑھاؤں گی۔ برصغیر کی آزادی کے لیے اس تحریک میں ان گنت رہنماؤں نے اپنا اپنا فرض ادا کیا۔ ان میں سے چند نامور شخصیات کا تذکرہ درج ذیل ہے جو کہ آج اس سبق میں آج آپ کو پڑھانے والی ہوں۔ سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ نے مسلمانوں کی تعلیمی اور معاشرتی حالت کو سنوارنے کے لیے دن رات کام کیا تاکہ مسلمان اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر کے عزت سے زندگی بسر کر سکیں۔ آپ ہی وہ رہنما ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کو الگ قوم قرار دیا۔ آپ نے برصغیر میں مسلمانوں کی الگ قومیت کے لیے تحریک کے بانی ہیں اور یہی نظریہ پاکستان کی بنیاد بھی ہے۔ اب ہم بات کریں گے مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ آپ نے کھلے الفاظ میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ برصغیر میں مسلمانوں کے باعزت طور پر زندہ رہنے کا واحد رستہ یہی ہے کہ ان صوبوں پر ان کی حکمرانی قائم ہو جہاں مسلمانوں کی اکثریت میں ہے، یعنی کہ جہاں پہ مسلمان زیادہ ہیں وہاں پہ حکمرانی بھی صرف اور صرف مسلمانوں کی ہی ہونی چاہیے ان صوبوں پر۔ اب ہم ذکر کریں گے علامہ اقبال کا۔ تو الہ آباد کے خطبے میں 1930 میں آپ نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور شمالی مغربی سرحدی صوبہ ملا کر ایک آزاد ریاست بنا دی جائے جو ہر لحاظ سے آزاد اور خود مختار ہو۔ یہ آپ نے فرمایا تھا الہ آباد کے خطبے میں۔ اب ہم بات کریں گے چودھری رحمت علی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ آپ نے فرمایا کہ ہندوستان میں واحد قومیت کا تصور انگریزوں کا پیدا کرتا ہے۔ اس ملک میں ایک سے زیادہ قومیں آباد ہیں جن میں مذہبی اور معاشرتی تقاضے ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ مختلف علاقوں کے حروف لے کر آپ ہی نے نئی ریاست کا نام پاکستان تجویز کیا۔ اس میں پے پنجاب، افغانستان صوبہ سرحد، کاف کشمیر، سین سندھ اور تان بلوچستان کی نمائندگی کرتا ہے۔ آپ ہی ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام پاکستان تجویز کیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کی۔ انگریزوں اور ہندوؤں نے آپ کو سیاسی جال میں پھنسانے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن ان کا حربہ ناکام ہو گیا۔ آپ نے سیاسی محاذ پر اپنے تمام دشمنوں کو شکست دی، برصغیر کے مسلمانوں کو اتحاد، تنظیم اور یقین محکم کا درس دیا اور بالآخر آپ کی کوششوں سے 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھر کر سامنے آیا۔ اب ہم بات کریں گے محترمہ فاطمہ جناح کی اور ان نامور خواتین کی جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا۔ تحریک پاکستان میں خواتین نے بھی مردوں کے شانہ بشانہ حصہ لیا۔ ممبئی سے محترمہ فاطمہ جناح، پنجاب سے بیگم وقار النساء، سندھ سے بیگم ہارون، دہلی سے بیگم اقبال ملک اور بیگم نور الصبا کی خدمات اہم ہیں۔ ان خواتین کے علاوہ بیگم شاہ نواز، بیگم لیاقت علی، بیگم سلمہ تصدق حسین کا کردار بھی کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو سبق کے اہم نکات بتاتی چلوں۔ ان شخصیات کی انتھک محنت کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ملک پاکستان عطا کیا ہمیں۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھر کر ہمارے سامنے آیا۔ تو پیارے بچوں، یہ سبق کی اہم باتیں تھیں، اہم نکات تھے اور یہ ہمارا سبق تھا جو کہ آج میں نے آپ کو سمجھایا۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ یہیں پہ اختتام ہوتا ہے ہمارے سبق کا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔